گلی گلی نگر نگر صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ سے بخاری آس کھول دیں گے تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے عوام مل کے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مکان ہمارے مأوا ہمارے ملجا ہمارے مولا ہمارے آقا شفیع المسلمین سید المرسلین خاتم النبیشین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام عاجزی و انکساری محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ابتداً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محترم المکرم علامہ محمد ریاض سعیدی صاحب اور جملہ اس عظیم درسگاہ دارالعلوم شمس العلوم یہی نام اللہ تبارک و تعالی اس کو تادم قیامت آباد رکھے اور مسلک حق مسلک اہل سنت کی عظیم خدمت جو برسا برس سے یہ ادارہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے میں بلا تمہید چونکہ قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو میرا آج دل تھا ابھی میں علامہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں 1.5 گھنٹہ خطاب کروں لیکن کوشش کروں گا چلو 50 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں دیکھیں ہر زبان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی باتیں سمجھنے والی پہلے توجہ کریں گے کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ضابطے ہوتے ہیں کچھ قاعدے ہوتے ہیں کچھ کلیے ہوتے ہیں گرامر ہوتی ہے ان اصول و ضوابط کے مطابق اس زبان کو سمجھا جاتا ہے اب ہر زبان کے اندر اس آیہ مقدسہ کے متعلق ایک قاعدہ اور کلیہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر جملہ شرطیہ ہو اس انگلش میں کہتے ہیں کنڈیشنل سینٹینسز اگر جملہ شرطیہ ہو یعنی جملے کے پہلے حصے میں کوئی شرط عائد کر دی جائے تو جملہ مکمل تب ہوگا اس کے اگلے اٹیچ اور متصل حصے میں وہ جو پہلے حصے میں شرط عائد کی ہے اس کی جزا بیان کی جائے جملہ تب مکمل ہوگا وگرنہ جملہ نہ تمام ہوگا دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک طویل جملہ بولتا ہوں لیکن پہلے میں ایک مختصر جملہ بولتا ہوں آپ فوراً سارے سمجھ جائیں گے میں اگر 1-2 لفظوں میں کہوں کہ پانی دیجیے اب آپ میں سے کوئی ایسا جس نے بات نہ سمجھی ہو پوری بات آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو گیا پوری بات سمجھ آ گئی لیکن میں اب ایک طویل جملہ بولنے لگا ہوں 2 لفظوں میں پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی اب میں طویل جملہ بولنے لگا ہوں لیکن اس پہ اور اصول ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال تو اب اس میں احتمال آ جائے گا گفتگو میں اب غور کیجئے گا میں کہتا ہوں اگر طالب علم محنت
کرے گا تو، اب دیکھیں میں نے ایک شرط عائد کر دی، کنڈیشنل سینٹینسز. میں نے کہا کہ اگر طالب علم محنت کرے گا تو، اب یہ طویل جملہ میں نے بولا، پہلا جملہ بولا پانی دیجئے، سب سمجھ آ گئی. اب اس میں احتمال آ گیا تو کئی معنی نکل سکتے ہیں. کیا اگر طالب علم محنت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ کوئی اپنا موبائل انعام دے دیں گے، اسے 10,000 انعام دے دیں گے. کیا اگر طالب علم محنت کرے گا تو آپ اسے کسی بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے؟ اس کے بے شمار معنی نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس اصول پہ عمل نہیں کیا. اصول کیا ہے کہ شرطیہ جملہ تب مکمل ہوتا ہے کہ اس شرط کی جزا اس کے متصل اور اٹیچ حصے میں بیان کر دی جائے. اب میں کہتا ہوں اگر طالب علم محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اب میں نے شرط جو لگائی جملے کے پہلے حصے میں، اس کے اگلے اٹیچ اور متصل حصے میں جب اس کی جزا بیان کی تو بات مکمل ہو گئی، سب کو سمجھ آ گئی. اسی طرح میں کہتا ہوں اگر مریض دوائی کھائے گا تو، اب یہ جملہ نہ تمام ہے نہ مکمل ہے. کیوں؟ اصول اہل گرامر نے یہ رکھ دیا ہے کہ شرطیہ جملہ مکمل تب ہوگا جب اس کے پہلے حصے میں شرط اور اس کے متصل اور اٹیچ اور اگلے حصے میں اس کی جزا بیان کی جائے. اب اس میں احتمال ہے، کئی معنی نکل سکتے ہیں. بھئی دوائی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مر جائے گا؟ کیا اسے صحت مل جائے گی؟ کیا اسے پیسے دینے پڑیں گے؟ کیا دوائی کے بعد اسے انجیکشن لگوانا پڑے گا؟ کیا دوائی کے بعد اسے ملتان کسی بڑے ہاسپٹل میں جانا پڑے گا؟ کیونکہ احتمال آ گیا. اب اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. جب شرط کے ساتھ جزا بیان کی جائے گی تو مکمل جملہ سمجھ آ جائے گا. اب میں کہتا ہوں اگر مریض دوائی کھائے گا تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. تو اب میں نے جو شرط لگائی پہلے حصے میں، اس کی جب جزا بیان کی تو بات پوری کی پوری سمجھ آ گئی. اس سورہ البقرہ کی آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے حصہ جو تلاوت کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جملہ شرطیہ ارشاد فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہی. اگر تم ایمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی مثل. اب یہ رب تعالیٰ نے شرط لگا دی، اگر تم ایمان لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی مثل. تو باری تعالیٰ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی شرط بیان کی جائے تو اس کے اگلے متصل حصے میں اس کی جزا بیان کی جائے. تو پھر ہمیں جزا کیا ملے گی؟ فرمایا فقط اہتدوا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، پھر تم جنت کے مالک و مختار بن جاؤ گے، پھر میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، پھر میں تمہیں اپنا خاص قرب عطا کروں گا، پھر میں تمہیں جنت کا مالک بنا دوں گا، پھر تمہاری قبر سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، پھر تمہیں میں اپنے پردے ہٹا کے اپنا بلا حجاب تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان لانا ہوگا میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی مثل. میرے محبوب کے اب آپ دیکھیں، سمجھنے والی اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان کی جو کسوٹی عطا فرمائی ہے اور جو معیار اور پیمانہ عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایمان ان جیسا چاہیے. مجھے ایمان، اچھا ایک سادہ جی گال ہے، تمہارے کوٹ دوبوں گوڑ تھیندا ہے اور تساں منڈی وچ ویندے ہو، گوڑ دا ایک سیمپل لکھیندے ہو، دکاندار تمہارے کول آندا ہے سیمپل لے دے وادے یہ گوڑ ہے. اگر یہ جڑا گوڑ تساں میں لکھا ہے یہ بڑا قیمتی گوڑ ہے، ایو جی گوڑ دی میں 100 بوریاں چاہی دیا. اور جڑا تو آپ کو سیمپل لکھا ہے کہ میں کو ایسا چاہی دا ہے، اندے تو بعد جلے ہو تو آپ کو گوڑ بھیج لے وے تے او جڑا سیمپل لکھا ہے جڑا شرط لئی ہے کہ اس جیسا گوڑ میں کو چاہی دا ہے اور گوڑ بئی طریقے دا نکل آوے تو کیا تو سب قبول کرے سو؟ تو سب فوراں واپس بھیجے سو بھئی تو سیمپل دکھایا ہے. اللہ حاضر قیاس اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سیمپل لے کے یہ سیمپل ہے اس طرح کی دوائی ہم آپ کو دیں گے. اب ہر چیز کا ایک سیمپل ہوتا ہے
تو رب تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا تشبیہ و بلا مثال کیوں فرمایا کہ مجھے ان جیسا ایمان چاہیے؟ ان کے ایمان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان کے ایمان میں ایسا کیا خاص پہلو ہے؟ بھئی صحابہ کا تقوی، صحابہ کا زہد، صحابہ کا ورع، صحابہ کی للہیت، صحابہ کا استغناء، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی تہجد گزاری، صحابہ کی تسبیح و تحلیل، صحابہ کا حج عمرہ، صحابہ کا جہاد، ساری چیزیں، انفاق فی سبیل اللہ، دین کے سارے پہلو اپنی جگہ ممتاز ہیں۔ لیکن ایک روایت آپ کو بخاری کی میں پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رب تعالیٰ کو صحابہ کے ایمان میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ اچھا ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ توجہ کریں گے۔ بھئی آپ دیکھیں، آپ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو استاد ہوں گے۔ آپ جب اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہیں، یا جو باہر سے آئے ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، آپ جب اپنے بچے کا امتحان لیتے ہیں، استاد جب امتحان لیتا ہے تو ایمانداری سے بتائیے گا، ہمارے پاس ایک ہی کلاس میں 30 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، تو ہمارے پاس معیار، ترازو اور پیمانہ کیا ہے کہ یہ بچہ پہلے نمبر کا ہے، یہ بچہ فیل ہے، یہ بچہ پاس ہے؟ ہمارے پاس، استادوں کے پاس صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ ہم ان کا سبق سن لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا اس کو سبق آتا ہے، اس کو سبق نہیں آتا۔ ہم امتحان لے لیتے ہیں، ویکلی ٹیسٹ لے لیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ لے لیتے ہیں، یا ششمائی 6 ماہ بعد کوئی پیپر لے لیتے ہیں، ٹرم، فرسٹ ٹرم، مڈ ٹرم، فائنل ایگزام، امتحان سال بعد ہم سالانہ امتحان لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امتحان لیں گے، ٹیسٹ لیں گے، پھر ہم بتائیں گے بھی آپ کے بچے کی فزکس کمزور ہے، آپ کے بچے کی انگلش کمزور ہے، آپ کے بچے کا مطالعہ پاکستان کمزور ہے، آپ کے بچے کی نور و نظا کمزور ہے، فقہ کمزور ہے، تفسیر میں، صرف نام میں اس کا ذہن نہیں چل رہا۔ اب جب ہم امتحان لے لیں گے، دنیا کے 6 ارب لوگ ہیں دنیا میں، کسی بھی استاد کو لے لیں، استاد کے پاس صرف یہی پیمانہ ہے کہ وہ سبق سنے، وہ ٹیسٹ لے، ٹیسٹ لینے کے بعد وہ اپنے طالب علم کا بتائے گا کہ اس کی فلاں چیز کمزور ہے۔ لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام پہ کہ جن کو استاد ایسا ملا ہے، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا قربان جائیں ٹیسٹ لینا ضروری نہیں، جن کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ دلوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ میرے کس شاگرد میں ابھی کیا کمی ہے، میرے کس شاگرد میں ایسا استاد کسی کو نہیں ملا۔ اب دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو محبت ہے نا، محبت، یہ قلبی، عقد قلبی کا نام ہے۔ اس میں سید مختار حسین شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، محبت کیا ہے۔ انہوں نے 1200 سال 1500 سال کے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ کس امام نے، کس بندے نے محبت کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ محبت کیا ہے۔ تو میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو کہہ دیا کہ عقد قلبی کا نام ہے محبت۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ کسی کو اپنے بیٹے سے محبت زیادہ ہوگی، کسی کو اپنے بیٹی سے زیادہ محبت ہوگی، کسی کو اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہوگی، کسی کو اپنی ماں سے زیادہ محبت ہوگی، کسی کو پیسے سے زیادہ محبت ہوگی، کسی کو سطوت اور عہدے سے زیادہ محبت ہوگی، کسی کو شہرت اور عزت سے زیادہ محبت ہوگی۔ ہر کسی کی محبتیں مختلف ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دل حب سے اور محبت سے خالی ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہے، لیکن آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کو کس چیز سے زیادہ محبت ہے، ان کو کس چیز سے زیادہ محبت ہے، فلاں کو کس چیز سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ محبت ہے عقد قلبی کا نام۔ اب دیکھیں استاد کیسا ہے، حضور نے ڈائریکٹ حضرت فاروق اعظم سے سوال کیا۔ اب عجیب سوال ہے، سوال کیا ہے؟ اب نگاہ ڈالی نا استاد نے، کامل شیخ نے، مرشد نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نگاہ ڈالی، وہی سوال کیا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب دیکھ لیا نگاہ کا، کوئی لمبا چوڑا ٹیسٹ نہیں لیا، 10 سوال نہیں پوچھے، ڈائریکٹ وہی سوال کیا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب وہ کھڑے لوگ تھے، عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کے یا رسول اللہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا عمر
اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے کاروبار، اپنی عزت و آبرو، اپنے سطوت اور عہدے کی خواہش، اپنی جان، ہر چیز سے بڑھ کے جب تک مجھ سے عشق نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب یہاں میں ایک نکتہ عرض کر دوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، اب آپ سارے مسلمانوں کی نیکیاں جمع کر لیں، ہمارا تقوی، زہد، ورع، للہیت، استغناء، نمازیں، ہمارا پڑھنا، ہماری نیکیاں، ہماری حسنات ساری جمع کر لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو بحر بے قرار ہے نیکیوں کا، اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بے شک۔ لیکن ان کو حضور فرما رہے عمر تیرا ایمان بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ فاروق اعظم کو تو فکر پڑ گئی کہ سب کچھ کر رہا ہو اس کے باوجود ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں استاد کیسا ہے، ایک ہی نگاہ فرمائی نا، جو کمزوری دیکھی ایمان کے باب میں کہ کیا ابھی کمی ہے، میں کہتا ہوں دوسری نگاہ نہیں فرمائی، اسی نگاہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے پارے کو بلند کر دیا۔ ابھی یہ بات کی تھی یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، ادھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے ایسے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہون عمر اپنی جان تو بھی ود کے جانے جانا تھوڑے نال عشق کرے۔ نعرہ تکبیر۔ اب تیرا ایمان مکمل، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کو وہ استاد ملے کہ جو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر کیا کمی ہے اور اسی وقت وہ کمی پوری کر دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب حضور کی ڈائریکٹ تربیت میں جن ہستیوں کو دیا تو فرمایا اب لوگوں قیامت تک سن لو، اگر ایمان کی خیرات لینی ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کے در سے، اگر ان جیسا ایمان ہوگا، ان کے رستے پہ چلو گے تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ جنت بھی مشروط ہے صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ، قربان جائیں۔ ہدایت بھی مشروط ہے ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کے ساتھ۔ اب ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی، حضرت مولا کائنات قربان جائیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو ہر چیز سے بڑھ کے حضور کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے دین سے محبت کرتا ہے۔ اس علی کی اولاد نیزوں پہ بھی رب کا قرآن سنائے گا، کربلاؤں کو آباد کریں گے۔ آقا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ مال تو جمع نہیں کرتے، یہ مال جمع نہیں کرتے۔ مولا کائنات فقر والے درویش حضور کے صحابی تھے، سب کچھ آقا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اب وہ بھی مال والی بات بھی نہیں، جان بھی حضور دیکھ رہے تھے، علی مجھ پہ قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور میں آدھا ہونا علی دی بہن ڈاڈی حضور آزمائش کی تھی، بڑی تگڑی آزمائش۔ آزمائش کیا ہے؟ علی کو سب سے زیادہ محبت تھی نماز سے، سب سے زیادہ محبت مولا کائنات کو نماز سے تھی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یہاں سے تیر لگا ہوا ہے، یہاں تیر لگا ہوا ہے ران کے اندر، اور اتنا شدید درد ہے، صحابہ کوشش کرتے ہیں تیر کھینچنے کی، تیر نہیں کھینچتا، لیکن نماز کا وقت آتا ہے قربان جائیں، تیر لگا ہوا ہے جسم کے اندر، علی اور مرتضیٰ نماز نہیں چھوڑتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے صحابہ نے مشورہ کیا کہ علی جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کیفیت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کیفیت میں کھڑا ہوتا ہے، انت عبد اللہ کا کاننا کا تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ اتنی استغراق میں رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی ان کا جلوہ بھی کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم علی اس وقت تک سجدے سے سارا ہٹاتا ہی نہیں، اٹھاتا ہی نہیں جب تک رب تعالیٰ پردے ہٹاتا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سجدے سے سارا ہٹاتا، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب اس علی کی نماز تھی، اب صحابہ نے تیر کھینچ لیا، جب سلام پھیرا تو دیکھا صحابہ کھڑے ہیں، پوچھا تیر کھینچنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا علی دیکھو تو صحیح اللہ کی عزت کی قسم ہم نے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا رب کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے ذہن زیادہ چلتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یار 6ویں صف دے وچ کوئی ایک موبائل والی پوے ساری پہلے صف وچ نماز خراب تھی بندی، ایک ہی میں ممکن ہے تیر کٹ گنو، تیر
کٹ گنو تے پتہ ہی نہ چلے اے میں گالیاں بھئی یہ تو ایک تیر ہے، یہ تو ایک تیر ہے۔ قربان جائیں کربلا میں اسی علی کے بیٹے حسین نے سینکڑوں تیر کھا کے بھی مولا کے سجدوں کو قضا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے۔ اور قرآن سے بھی اب وقت نہیں، آپ سارا جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ کٹ گئے، قطعنا ایدیہن وقل حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ بھئی ادھر کافر عورتیں تھیں، کافرہ عورتیں ہیں، اور ادھر قربان جائیں مولا کائنات ہے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور ادھر رب کے جلوے ہیں، ادھر رب کے جلوے ہیں۔ اگر کافرہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھیں تو ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں، ہاتھوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور وہ کہتی ہیں ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی پیکر نور ہے۔ بھئی اگر وہاں کافرہ عورتیں ان کی کیفیت یہ ہے، اور ادھر کل ایمان ہے، پرا کے ایمان ہے، مولا کائنات کی ذات ہے، ادھر کافر عورتیں ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور ادھر رب کے جلوے ہیں، ادھر رب کے جلوے ہیں۔ علی کے بیٹے حسین نے بتا دیا سینکڑوں تیر پیوست ہیں، لیکن جب یار کا جلوہ دیکھنے کا وقت آیا تو حسین نے اپنے پیشانی کو کربلا کے تپتے راہ گزار پہ جھکا دیا۔ تو ان کا ایمان، اب قربان جائے حضرت مولا کائنات حضور نے وہی آزمائش کی کہ اس کو نماز زیادہ عزیز ہے کہ ادب محمد مصطفیٰ زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آزمائش۔ بخاری شریف میں حضرت اسما روایت کرتی ہیں، عصر کی نماز کا وقت آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، مولا کائنات کو حضور نے فرمایا اپنی جھولی بچھا، میں نے آرام کرنا ہے، میں نے آرام کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں، مولا کائنات عصر صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کا وقت ہے، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضور کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب کشمکش ہے کہ ادھر فرض عین فرض ہے نماز، جو بیماری میں بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو۔ اتنی جنگ میں بھی پورا طریقہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب ادھر ہے عصر کی نماز اور ادھر ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرام۔ اب علی اور مرتضیٰ کشمکش میں ہے کہ کیا کروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ پھر عشق نے دل نے فیصلہ کیا، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں بھلا پھر کب ادا ہوں۔ مولا کائنات نے نماز جانے دی، نماز، اب غور کریں، نماز جانے دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میری آنکھیں چشمان سو بھی جائیں بند بھی ہوں تو میں دل کی نگاہ سے ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے اس پہ کثیر کلام کیا ہے۔ معراج کے باب میں جب شک صدر ہوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رہی، اب آپ غور کیجئے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب علی اور مرتضیٰ بار بار سورج کو دیکھتے ہوں گے، بار بار حضور کے ودعا کے بکڑے کو دیکھتے ہوں گے، تو کیا حضور نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت؟ بھلے بھیا کرتا ہے، دیکھ رہے تھے حضور، دیکھ نہیں رہے تھے؟ حضور کو نہیں پتا تھا کہ نماز عصر علی کی رہتی ہے، لیکن امتحان بڑا تگڑا تھا کہ علی نماز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ادب کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اب علی نے نماز جانے دی، جب حضور اٹھے، اب بڑی توجہ طلب بات، جب حضور اٹھے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب پریشان تو تھے نا بھئی، پاس ہوئے ہیں کہ فیل ہوئے ہیں، یہ تو ممتحن نے اعلان کرنا ہوتا ہے نا، استاد نے بتانا ہوتا ہے۔ اب عمل تو کر دیا لیکن فیصلہ تو آقا نے سنانا تھا کہ تم نے یہ صحیح کیا ہے کہ یہ غلط کیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں پریشانی کے عالم میں، حضور مسکرائے، فرمایا علی کیوں پریشان ہو، حضرت نماز جانے دی ہے۔ اب حضور کی مسکراہٹ کا میں ہاتھ جوڑ کے آقا کی بارگاہ میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی مسکراہٹ کا یہ مطلب ہے، اے علی تم نے تو پورے نمبر لیے ہیں، تم نے ادب کا حق ادا کر دیا ہے، تم کامیاب ہو گئے کہ ایک طرف نماز ہے اتنی بڑی اللہ کی عبادت، اور ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیری اتنی بڑی آزمائش کی تھی لیکن تو کامیاب ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا علی بعد میں پڑھ لینا، آج کی یا رسول اللہ نماز قربان آپ پہ کرے علی، اور پھر قضائیں پڑھتا پھرے۔ اب بخاری کے الفاظ ہیں، آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، عرض کہ اللہم اِنَّا عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ، باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔
تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب شمس العلوم والو ایمانداری سے بتاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہو وہاں پہ اور عصر کی نماز کا وقت ہو جائے، ایک بندہ نماز پڑھے، اس نے اطاعت کی ہے جس نے نماز چھوڑی ہے یا جس نے نماز پڑھی ہے اس نے اطاعت کی؟ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن آقا کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں، ہر چیز کا ایک معکوس معنی ہوتا ہے۔ یہ آدھا گلاس اگر بھرا ہوا ہے تو اس کا الٹ معنی یہ ہے کہ آدھا خالی بھی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، اس کا الٹ معنی معکوس معنی یہ ہے کہ بیٹھیں نہ، بیٹھیں نہ۔ اگر آپ کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں، تو اس کا معکوس معنی ہے کہ کھڑے نہ ہوں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان عرض کر رہی ہے، باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں ہے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک طرف اللہ کی نماز ہے، ایک طرف اللہ کا محبوب ہے، تو اس لمحے نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ پہ نماز قربان کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز قربان کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس لمحے علی اور مرتضیٰ حضور کو بے آرام کرتے تھے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کی اطاعت ہوتی نہ، یہ اللہ کی اطاعت نہ ہوتی۔ اب قربان جائیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے اس پہ سب سے زیادہ کلام کیا ہے کہ یہ جو سورج ڈوبتا ہے اس پہ انہوں نے سب سے زیادہ کلام کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورج تو غروب ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں، تو سورج کہاں ہے؟ بولے آخر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ادھر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے کہ سورج واپس پلٹ، واپس پلٹ۔ سورج نے کہا نہیں ہوگا باری تعالیٰ، اگر خواجہ غلام فرید قربان جو ان کی زبان میں کہیں تو تتی تھی دو جوگن چودار پھر۔ باری تعالیٰ صبح سے نکلتا ہوں، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، میدانوں سے، سارے ملکوں ملک کی پھرتا پھرتا جب ڈوبتا ہوں یہی خواہش ہوتی ہے کہ کب ڈوبوں گا اور باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا۔ ادھر تیری بارگاہ میں سجدے کا وقت ہے اور ادھر تیرے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں کہ واپس آ پلٹ۔ تو باری تعالیٰ کیا کروں؟ باری تعالیٰ کیا کروں؟ تو رب نے فرمایا ہوگا اے سورج مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ علی کو نہیں دیکھا کہ ادھر سجدوں کا وقت تھا لیکن میرے محبوب کا حکم تھا، میرے محبوب نے اپنا سر انور علی کی گود میں رکھا ہوا تھا، تو نے علی سے نہیں سیکھا کہ جب ادھر میرے سجدوں کا وقت بھی ہو لیکن میرے محبوب کا حکم ہو جائے تو اس لمحے میرے سجدے کرنا میری اطاعت نہیں بلکہ سجدے چھوڑ کے میرے محبوب کا حکم ماننا میری اطاعت ہے۔ میرا سجدہ چھوڑ دے، جا میرے محبوب کی انگلیوں کے ساتھ واپس پلٹ جا، محبوب کی انگلیوں کے ساتھ واپس پلٹ جا۔ تو قربان جائے صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ وہ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں، آقا کے نام پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ آقا کا ادب، آقا کی تعظیم، آقا کی توقیر، آقا کی محبت، آقا کا عشق، آقا کی ناموس کی حفاظت اور پہرا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درہ امتیاز ہے، یہ ان کے ایمان کا خاصہ ہے۔ اور قربان جائیں اب وقت تھوڑا ہے، صدیق اکبر کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان کی تو پھر کیا بات ہے۔ قربان جائیں وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا سب کچھ وار دیا، سب کچھ وار دیا۔ دو مواقع ایسے آئے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک التجار تھے، عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے مکہ کے تاجر تھے، لیکن قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیا، آقا کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک موقع تو یہ آیا نا، اور دوسرا موقع تبوک جب سلطنت روم سے ٹکرانا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے تھے، اس وقت آپ نے سنا ہے کہ سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اور عاشق کی صورتحال دیکھیں،
ٹاٹ کا لباس پہن کے آقا کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ رب کو وہ عشق کی ادا ایسی پسند آئی کہ فرمایا اے جبرائیل سارے فرشتوں کو کہہ دے کہ آج رب چاہتا ہے کہ اپنے یہ نورانی لباس اتار دو، جیسا میرے محبوب کا صدیق نظر آ رہا ہے تم بھی وہی اسی عکس میں اسی رنگ میں رنگ جاؤ اور سارے اسی صورتحال میں مجھے نظر آؤ۔ اور جبرائیل سے کہا جبرائیل جا محبوب سے کہہ دے کہ مجھے جبرائیل رب نے بھیجا ہے، اور رب کہتا ہے کہ صدیق سے پوچھیں کیا اپنے رب سے یہ راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو یہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ بھئی بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں بندے کو، کتنے بزرگ نوادن جی جوان بیٹیاں گھر بیٹھیں حج تے نہیں ونجنا، یہ ہے کہ نہیں؟ عمرے تے میں نہ آویں تا بھی میرے گھر جوان بیٹیاں بیٹھی، جوان بیٹیاں ہوں یا کسی کا باپ یا ماں اندھے ہو، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں یا کوئی اندھا ہو ماں باپ میں سے، کتنا مشکل ہے۔ لیکن قربان جائیں جب ہجرت کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان بیٹیاں بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی قربان جائیں وہ اندھے ہیں، نابینا ہیں، نابینا ہیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ہے نابینا، اور کچھ گھر میں نہیں رکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، وہ نابینا ہیں، اور بار بار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر وہ محمد کے ساتھ چلا گیا ہے چھوڑ کے، ہمارے لیے کچھ رکھ کے بھی گیا ہے، کیا کریں گے اگر ان کو کسی نے مار دیا؟ اب سارے عرب کے لوگ اب جیسے باپ ہوتا ہے وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن قربان جائیں چونکہ نابینا تھے، بیٹیاں بھی پھر صدیق اکبر کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کنکریاں رکھ دی، ایک گٹو دے وچ کنکریاں بار کے ایک تھیلی دے وچ حضرت ابو قحافہ دے سامنے رکھ دیتیاں نے، آقا نے دیکھ تو صحیح بہوں کو سارے واسطے چھوڑ کے گئے نا سارے بابا صدیق اکبر، انہاں ٹٹولا ہے نا کنکریاں، انہاں سمجھا شرفیاں، انہاں کے وال ٹھیک ہے۔ یہ اپنی بیٹیاں جوان چھوڑ جانا، اپنے نابینا باپ کو چھوڑ جانا، اپنے گھر کو چھوڑ جانا، تھوڑا تخیل تو باندھے یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ 38 لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا، یہ حضور کی ناموس پہ حملہ ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی نعوذ باللہ کوشش کی گئی، حرم کعبہ میں آقا پہ حملہ کیا گیا، قربان جائیں دیوانہ وار وہ عاشق صادق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا کو بچا رہے ہیں، ادھر سے کوئی ڈنڈا مارتا ہے صدیق اکبر آگے، ادھر سے کوئی مارتا ہے صدیق اکبر اپنا وجود آگے کرتے ہیں، اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کا وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ زخم نہ ہو، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ام الخیر سلمہ آپ کی والدہ محترمہ اور حضرت ام الجمیل بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی بہن، انہوں نے پکڑا، آپ کو لے کے گئے دار ارقم میں حضور کے پاس، جب آپ کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اپنی جان کی فکر نہیں، حضرت صدیق اکبر کی زبان پہ جو جملہ آیا وہ یہ تھا معاف ہو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کی کیا کیفیت ہے۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دار ارقم میں قربان جائیں اس عاشق کے صادق کا وجود لایا گیا اور حضور نے دیکھا لو لوہان، یہ ناک بالکل جسم کے ساتھ مل گئی، پورا جسم زخمی ہے۔ اب سنیے گا وہ وفاؤں کرنے والوں کو کتنا عطا کرتے ہیں، وفائیں کرنے والوں کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کی بھی وفائیں ہیں، جب سیدہ کائنات کو انہوں نے بھیجا نا آخری وقت تھا کہ اپنے بابا سے اب بابا کی چادر مانگ کے تو کچھ مانگا نہیں، مجھے حیا آتا ہے، میں نے سب کچھ حضور پہ لٹایا ہے، تو اب وہ وفائیں کرنے والوں کو کتنا کریم عطا کرتے ہیں۔ تو حضور نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، جو حضور کے وفادار ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے، ان کے حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند کرنے والا جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ تیری اماں نے تجھے بھیجا ہے، لو اردت جلدا لآتیتک، اللہ کی عزت کی قسم یہ تو انہوں نے چادر مانگی ہے، ان کی وفاؤں کا صلہ یہ ہے کہ اگر وہ محمد کی چمڑی بھی مانگتے تو میں چمڑی اتار کے دے دیتا، اللہ اکبر، میں اپنی چمڑی اتار کے خدیجہ کو دے دیتا۔ ادھر قربان جائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس وفا شعار ہستی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر آتا ہے گر گئے،
اور لپٹ گئے، اور لپٹ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوم رہے ہیں، داڑھی کو چوم رہے ہیں، زلفوں کو چوم رہے ہیں، سینے کو چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اتنا پیار کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں رشک ہوتا تھا، کاش اتنے زخم آج ہمیں لگے ہوتے، جن کو تاجدار کائنات لپٹ لپٹ کے اتنی محبت عطا فرما رہے ہیں، اتنا کرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت نہیں ہے چونکہ پیر صاحب بھی آئے ہوئے، اس میں دو شعر۔ اب دیکھیں نا، یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر، اس کا اظہار کا سلیقہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جملہ سنیے گا، حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، اے میری امت کے ہر فرد سن لو، مجھ پہ اس میرے صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے ابو بکر کی محبت میرے اور ان کا شکر ادا کرنا، ان کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا سن لو میرے ہر امتی پہ واجب ہے، میرے ہر امتی پہ یہ شکر کا اظہار کا سلیقہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں شکر کا اظہار کیسے کرایا۔ حضرت حسان حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے نا، فرمایا حسان میری تو بڑی نعتیں پڑھتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی بھی۔ اللہ اکبر، شکر کا اظہار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب میں وہ کلام پڑھتا لیکن میں بس دو اردو کلام پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، قربان جائیں۔ میں چاہ رہا تھا یہاں سے بات شروع کروں، لیکن چونکہ وقت اسی طرح ہے اور پیر صاحب بھی آئے ہوئے، ان کا روزہ بھی ہے۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، یہ تو حضور کی سنت ہے نا۔ اے حسان میرے محبوب صدیق اکبر کی منقبت کوئی لکھ کے آ، ان کی تعریف میں بھی کچھ لکھ کے آ۔ مصطفیٰ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا۔ 3 دن غار میں رہے اور توجہ اتحادی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ چڑھا دیا۔ وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، سارے رنگ چڑھا دیے۔ اور بخاری کی اب وقت نہیں ہے، 3694 نمبر حدیث جا کے پڑھ لے، 3494 نمبر، کہ جب صدیق اکبر پہنچے وہ 3 دن ایسا نظروں کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اتحادی فرمائی کہ جب مدینہ میں پہنچے اور استقبال ہوا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون مخدوم ہے، کون خادم ہے۔ حضور کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ لوگ آتے تھے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے میں محمد نہیں ہوں، محمد تو یہ ہے، میں تو غلام ہوں۔ نعرہ 3 دن تکبیر۔ ایسا رنگ چڑھایا، 3 دن ایسا رنگ چڑھایا۔ مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا۔ عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں، اور وہ درویش دربار رسولاں، وہ درویش دربار رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر۔ گلستان آقا نے سینچا ہے دین کا، بہار گلستان صدیق اکبر، بہار گلستان صدیق اکبر۔ رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر۔ بھئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا کیا کہیں، ہمارے ائمہ اس پہ متفق ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل مقام وہ ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی،
جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہ جنت سے بھی زیادہ افضل مقام ہے، وہ لوح سے بھی زیادہ افضل مقام ہے، وہ قلم سے بھی زیادہ افضل مقام ہے، وہ رب کے عرش سے بھی زیادہ افضل مقام ہے۔ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہ مقام وہ ہے کہ رب تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو صبح حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے روضے کا طواف کرو، اور 70,000 فرشتوں کو شام کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے روضے کا طواف کرو۔ اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، اس وقت کے جو امام کعبہ تھے ان سے کہا کہ یہ کعبہ جنبش کیوں کھا رہا ہے، اس میں ارتعاش اور حرکت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سلطان الہند ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کعبہ کو کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ اس میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے؟ تو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا اے امام کعبہ، اللہ کی عزت کی قسم، رب تعالیٰ نے کعبے کو حکم دے دیا ہے کہ یہ 2 مرتبہ اپنا اصل مقام چھوڑ کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے در کی زیارت کیا کرے اور طواف کیا کرے۔ کعبہ 2 مرتبہ ہر روز لوگوں سے اوجل ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، 2 مرتبہ محمد مصطفیٰ کے روزے کا طواف کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر اس مقام پہ ہیں کہ جس مقام پہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ گفتگو تو کافی کرنی تھی لیکن ان کی ریاض صاحب کی بھی مجبوری ہے، وقت اتنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے آپ پہ، اس جگہ کو، اس مقام کو، اس ادارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے۔ اج رات وصال دا چندر چڑے رہے وقت اتھائی دینا تھیوے سبحان اللہ سچ فجر دا راستہ بھل پوے ونجے نکل کتھائی دینا تھیوے ڈھول تمہیں دینا تھیوے چپ کو سمجھ نہیں ہے، ذرا ہاتھ چاہتے آنکھو سبحان اللہ۔ لب کھل ویسن جڑا تو آسے میرے دل دی مادڑی کو پھر دے در کھل ویسن جڑا تو آسے جو گزری رات میں اجڑ دی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسن جگہ تو آسے